بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کے میدان میں لڑائی جاری تھی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داد شجاعت دے رہے تھے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ دونوں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں آ چکے تھے، اور دشمن کی بھرپور کوشش تھی، سرتوڑ کوشش تھی کہ کسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں بھیجا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذریعہ بنایا تھا مدینہ منورہ میں اسلام کے پھیلنے کا۔ وہ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ بھی تھے، پہلے مدرس بھی تھے، پہلے معلم بھی تھے، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے، دشمن نے خبر اڑا دی کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سننی تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوسان خطا ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل کے اوپر جو گزری، اور اس کو ہمارے جیسا شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا، کہ جب انہیں یہ لگا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات، جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز، اپنے سب کچھ، اپنے آل اولاد، اپنے اعزاء اقارب، اپنے سب کچھ سے زیادہ عزیز ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کیا گزرنی تھی؟ وہی گزری کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت زیادہ پریشان ہوئے، گھبرا گئے۔ اس پریشانی کا فائدہ اٹھایا کفار نے، اور کفار نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شکست دے دی جائے، شہید کر دیا جائے۔ اسی طرح ان کی بھرپور کوشش تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، چہرہ مبارک لہو لہان تھا۔ اس دوران چند بدبختوں کی نظر پڑی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر۔ ان کے گندے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ کسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ وہ بدبخت ایک یلغار کی شکل میں ایک جتھا بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر جان قربان کرے گا؟ تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ 5 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع عطا فرمائے، میں ان بدبختوں کا حملہ پسپا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم فرمائے، مجھے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 5 ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے، ان بدبختوں کا حملہ پسپا کیا، انہیں جو ہے وہ جہنم واصل کیا، اور خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جانثار شدید زخمی ہے اور بے ہوش ہو چکا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے، اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں لیا، اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اقدس سے مٹی کو ہٹایا، خون کو صاف کیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سر مبارک آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے۔ فوراً ہی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا حملہ پسپا ہو گیا؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پسپا ہو گیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ زیاد کوئی آخری خواہش ہو، تم اس دنیا سے جا رہے ہو،
وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، میری تو ایک ہی آخری خواہش ہو سکتی ہے کہ غلام جب اس دنیا سے جائے تو اس شان سے اسے نہیں جانا چاہیے کہ اس کا سر آقا کی گود میں ہو، بلکہ اسے اس شان سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے کہ اس کا سر آقا کے قدموں کے اندر ہو۔ چنانچہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خواہش کے طور پہ اپنا سر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا اور زبان سے بے اختیار یہ نکلا، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے نبی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ فرمایا اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اس شان سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان عاشقین صادقین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، عقیدت، عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔